مفتی صاحب سر یہ بتائیے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آئین کی اہلیت افادیت پر ہی سوال اٹھا دیا، جہاں سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی پارلیمنٹ کا حصہ آپ بھی ہیں سر، غالباً شاید قومی اسمبلی میں 8 ممبران آپ کے ہیں، سینٹ میں 5 ممبران آپ کے ہیں۔ سر اگر یہ قانونی سوال اٹھایا جا رہا ہے پارلیمنٹ پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر پھر اخلاقی جواز ہے جے یو آئی کا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سر، کرم نوازش۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ 8 فروری 2024 کے انتخابات فراڈ تھے۔ اس میں قوم نے جن لوگوں کو نمائندگی کا حق دیا ہے انہیں نمائندگی سے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ہمارا نیا موقف نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا موقف ہے، اور یہ ہم نے اس کو بنانے کے اندر ہمارا بہت وقت لگا، اب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ کیا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جائز بھی ہیں یا ناجائز، ان کا بیٹھنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ صحیح ہے۔ ایک بہت بڑی بحث چلی ہے فارم 45 فارم 47 میں، جو 45 کے لوگ تھے وہ نظر نہیں آئے 47 پر۔ ہمارا تو یہ بھی ماننا ہے کہ 180 سیٹیں ہیں اس کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، تو ان کو نہیں دی گئی، آدھی دی گئی، وہ آدھی مسلم لیگ کو دے کر یا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو دے کر، کراچی میں خاص کر ایم پی ایم کو دے کر، اور پنجاب میں این کو دے کر ان کو حکومت سے نوازا گیا۔ تو غلط تو ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن زیادہ گزر گئے تو اب وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو غلط ہے۔ اب اسی چاہیے تو یہ تھا کہ آپ غلطی کا احساس کر دیں اور نئے الیکشن کی طرف آپ جاتے ہیں، اس پر ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ آپ اس سے ایک بہت بڑی آئینی ترمیم پاس کر رہے ہیں جو ایک خود عدلیہ پہ ایک سوال ہے۔ جو موجودہ عدلیہ ہے وہ بھی آئین کے تحت سپریم کورٹ بنا ہوا ہے، اس کے عہدے آئینی ہیں، لیکن آپ ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں جس کے اندر تمام کورٹس جو ہیں، نچلی کورٹس وہ پابند ہوں گے، ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ پابند ہوگا سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ پابند ہوگا آئینی کورٹ کا۔ تو یہ آئینی کورٹ پابند ہوگا ہماری اس کو پارلیمانی کمیٹی کا، اور وہ پابند ہو گیا وزیر اعظم کا۔ اب وزیر اعظم کس کے پابند ہوتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ آپ بتائیں سر، میں تو معصوم سا بندہ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بتائیے سر۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ملی۔ آپ کی معصومیت کا یہی اندازہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے کہ جس میں میرٹ پر تقرری ہوتی ہے، کی مدت پوری ہوتی ہے تو موسٹ سینئر جو ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، اور میرا خیال میں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ ظاہر معلوم ہوتا ہے پہلے سے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج کا بھی، تو اس کے اندر بھی سینئرٹی نہیں ہوتی، میرٹ نہیں ہوتا۔ 4 یا 5 نام آتے ہیں تو وزیر دفاع یا وزیر اعظم ان میں کسی ایک کو لے لیتے ہیں۔ تو کبھی موسٹ جونیئر آ جاتا ہے تو وہاں فوج کے اندر تو ڈسپلن ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ استعفا دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک بحرانی کیفیت ہوتی ہے۔ پورے ملک میں اگر میرٹ کے لحاظ سے تقرریاں ہوتی ہیں تو ہمارا عدلیہ ہے، تو ہم آئینی ترمیم کے ذریعے سے اس کا بھی حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا تو ہے جب آپ اتنی بڑی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی آئینی اداروں کو تو کی شکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا یہ اسمبلی اس قابل ہے کہ ہم اس سے یہ کام لے لیں؟ مفتی صاحب اس میں، مفتی صاحب سر سوری ٹو کٹ یو آؤٹ سر، قطع کلامی کی معافی، لیکن سر ایک بات بتائیے نا، اگر ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں آ جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف جو آپ کی آئین کی شکیں ہیں اس کی تشریح کر سکے، تو اس میں سر برا ہے کیا؟ ویسے کیا اس میں ممانعت کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر 61,000 سے 64,000 کے قریب کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہے، عوام کے کیسز ہیں، دیگر لوگوں کے کیسز ہیں، وہ ان چیزوں کا فیصلہ کریں۔ ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ صرف آئین کی تشریح کر سکے، کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اچھی چیز ہو جائے گی نا کہ آئین کی تشریح کی جائے۔ تو اس میں مفتی صاحب کیا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ نہیں، اس کی گنجائش تو ہوتی ہے، اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ ججز کے تعداد میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو آئینی معاملات میں اپڑے رہتے ہیں تو اور معاملات میں جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں،
इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप बताएं कि मुसौदा किधर से आया, और हमारे वजीर कानून कहते हैं आप मुझे मुसौदा मिल गया, तो फिर आप अंदाजा लगे वो कहाँ से आया। फिर रात को शतून मारा जा रहा है और किसी को पढ़ने के लिए मुसौदा नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जा रहा है तो एक पार्टी को कोई मुसौदा दिया जाए, दूसरे को दूसरा। आपको अंदाजा होगा कि यहाँ हमारा 18 आईनी तरमीम हुई, उस पर 355 घंटे लग गए थे। मैं समझता हूँ कि तरमीम के लिहाज से वो तो मुफ्ती साहब आपको तरीकेकार पे एतराज है कि आपको मुसव्वदे पर एतराज लाते हैं, शबकून मारते हैं, इससे शक पैदा होता है कि किसी कहीं फायदा तो नहीं हो रहा।